الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دوستو، ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول، نبی اور پیغمبر کو عطا کرتا ہے، اور کرامت اولیاء کرام سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت ایسی چیز کا ظہور ہونا جس پر انسانی عقل دنگ رہ جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ واقعات انبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور اسے اللہ کا پیغمبر یقین کریں۔ بہت سے انبیاء کرام اس دار فانی میں آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے حساب سے جس قوم کے پاس جیسی جہالت تھی ویسی ہی معجزے اللہ تعالیٰ عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عصا معجزہ عطا کیا۔ ان کے دور میں جادو کا دورہ تھا، اور جادوگر بہت اس فن میں ماہر تھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا اس سے نرمی سے بات کرو، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون سے بات کیے اور معجزہ کے طور پر لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دیا تو دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ فرعون اس سے خوف زدہ ہو گیا اور کہا تم جادوگر ہو۔ اس نے شہر کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ایک وقت مقرر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے۔ موسیٰ علیہ السلام خائف تھے، لیکن اللہ نے کہا ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ تم حق پر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے۔ جادوگروں نے ان سے پوچھا پہلے ہم اپنے کرتب دکھائیں یا آپ دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی دکھاؤ۔ تو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنا کر انہوں نے میدان میں چھوڑ دیا۔ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو چھوڑا، وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادوؤں کو ناکام کر گیا، اور جو رسی اور لاٹھی کا انہوں نے سانپ بنایا تھا سب کو نگل گیا۔ تب جادوگروں کو یقین ہو گیا یہ واقعی جادو نہیں، کوئی اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جادوگر بھی ایمان لائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا تھا۔ وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو اس کے اندر اتنی چمک ہوتی تھی کہ چاند بھی اس کے سامنے مات پڑ جاتا تھا۔ اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، اور چڑیوں کا پلہ بنا کر اس پر روح پھونک دیتے تھے، وہ چلتا اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑھ کو ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں معجزے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیے۔ ان میں سب سے زبردست معجزہ قرآن کریم ہے کہ اس وقت بہت بڑے قابل لوگ عرب میں تھے، اور ان سے چیلنج کیا قرآن نے کہ اگر تم نہیں مانتے اللہ اس کے رسول کو اور اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر، ایک ہی آیت بنا کر پیش کرو۔ سب عاجز رہ گئے، اور قیامت تک سب عاجز رہیں گے۔ بڑے سے بڑے ادیب، کامل، ماہر سب گزرے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی مثال پیش نہ کر سکے۔ دوسرا معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا، جب کفار نے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو ایمان لے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ روکانہ پہلوان اس دور کا زبردست پہلوان تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا میں ایمان لے آؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پٹکا، اس کو یقین نہیں آیا تو اس نے دوبارہ کشتی لڑی، پھر پٹک گیا، پھر بھی اسے یقین نہیں آیا۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پٹکا تو وہ پاگل ہو گیا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو عطا کیا، ان سے کہا سب کو پلاؤ۔ وہ خوف زدہ تھے اور بھوکے اور پیاسے بھی تھے کہ ایک ہی پیالہ ہے، اس میں کتنے لوگ پئیں گے، لیکن وہ پلاتے گئے، لوگ سیر ہو کر پیتے گئے۔ آخر میں جو بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب پلایا، پھر آپ نے نوش فرمایا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابہ کے گھر دعوت تھی، کھانا تھوڑا تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایسی برکت ڈالی کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہے، ظاہر سی بات آپ کی ہر بات، ہر فعل معجزہ ہی رہے گا۔ تو معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت ایسی باتوں کا صادر ہو جانا جس پر عام طور پر انسان کو یقین نہ ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور کرامت جیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی خلاف عادت باتیں صادر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں منہمک ہوتے ہیں اور لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، ان سے ایسے ایسے کرامات ظاہر ہوتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جو نبی اور رسول اور پیغمبر سے خلاف عادت کسی چیز کا ظہور ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی اور رسول پیغمبر کے علاوہ سے اللہ کے نیک بندوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، ان کے علاوہ سے ایسی باتیں صادر ہوں تو وہ شیطان کا مکر کہلاتا ہے، وہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے، اس سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کا ولی اور پیغمبر نہیں مان لینا چاہیے۔ دوستو، یہ پیغام بہت کامیاب اور نایاب ہے، اسے خوب شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب کو بانٹیے تاکہ لوگ جانیں اور سمجھیں اور دھوکہ بازوں کے دھوکہ سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔